السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ یہ تمام چیزیں مولوی کی اپنی بنائی ہوئی ہیں اور یہ سارا پیٹ کا چکر ہے۔ اگر یہ اعتراض نان مسلم کرتا تو شاید پھر بھی کوئی بات بنتی۔ در حقیقت اگر نان مسلم کا جائزہ لیا جائے تو ان کے ہاں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، البتہ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات کے نام سے نہیں ہیں، لیکن ڈونیٹ کے نام سے مشہور ہیں، چیریٹی کے نام سے مشہور ہیں۔ اسی طریقے سے جب وہ کسی کی خدمت کرتے ہیں یا کسی کا بھلا کرتے ہیں تو اس کے پیچھے اس کا ایک ریزن نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کوئی ان کا عقیدہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ یہ سب کچھ انسانیت کے ناطے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور مسلمانوں کے ہاں صدقہ، خیرات، زکوٰۃ اس کے پیچھے ایک عقیدہ ہے، اس کے پیچھے ایک نظریہ ہے کہ جس کی بنیاد پر مسلمان یہ تمام چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ نان مسلم قبر کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے، پل صراط کے حوالے سے، جنت اور جہنم کے حوالے سے کچھ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، بلکہ بعض نان مسلم تو ایسے ہیں کہ وہ ان تمام چیزوں کو رد کر دیتے ہیں، جبکہ مسلمان قبر کے حوالے سے بھی اور دیگر ان تمام چیزوں کے حوالے سے نظریہ بھی رکھتا ہے، عقیدہ بھی رکھتا ہے اور اللہ رب العالمین سے ایک امید بھی رکھتا ہے۔ اور اسی عقیدے کی وضاحت، اسی عقیدے کی تصدیق اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کرتے ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا الذین ينفقون اموالہم باللیل، وہ لوگ کہ جو اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں رات کی تاریکی کے اندر، والنہار اور دن کے اجالوں کے اندر خرچ کرتے ہیں، سرًا لوگوں سے چھپا کر، اور لوگوں سے چھپانے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے تاکہ اگلے بندے کی انا برقرار رہے، اس کی خودداری برقرار رہے، اس کو حیا محسوس نہ ہو، وہ شرمسار نہ ہو، اس لیے خفیہ اعتبار سے اگلے بندے کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے، اس کی پریشانی کو دور کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ علانیہ، اور لوگوں کو دکھا کر، لوگوں کو جو دکھانے کا مقصد ہے اس کے اندر اپنی جے کاری نہیں ہے، اس کے اندر اپنا بڑا پن نہیں ہے، اس کے اندر ریاکاری نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے پاس مال بے تحاشا ہے لیکن وہ اس پہ سے خرچ نہیں کرتے ہیں، بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں، بخیلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کو غیرت دلانے کے لیے، ان کو شرم دلانے کے لیے دکھا کر خرچ کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر بھی یہ خوبی پائی جائے۔ ان چار باتوں کے بعد اب اللہ رب العالمین اس کے پیچھے کی عقیدے کی، نظریے کی، اس کے پیچھے کی سوچ کی اللہ پاک تصدیق کرتا ہے۔ فرمایا کہ لہم اجرہم عند ربہم، نان مسلم جو خرچ کرتے ہیں چیریٹی کے حوالے سے یا ڈونیٹ کے حوالے سے یا کسی کی پریشانی دور کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں انسانیت کے ناطے۔ اس کے پیچھے نان مسلم اللہ رب العالمین سے یہ امید نہیں رکھتے کہ ہمیں اس کے بدلے میں کوئی اجر ملے گا یا اس کے بدلے میں ہمیں کچھ اور چیز اللہ پاک دیں گے، نہیں، بلکہ مسلمان جب یہ ان تمام کام کے اندر کرتے ہیں، صدقہ، خیرات، تو ان کے پیچھے ایک نظریہ ہوتا ہے، اور وہ نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ عمل اس وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین سے اس کا اجر پا سکیں، تاکہ اللہ رب العالمین سے اس کا بدلہ پا سکیں۔ تو اللہ نے اس عمل کی تصدیق کی، لہم اجرہم عند ربہم، جو لوگ دنیا کے اندر لوگوں کی پریشانیوں کو ختم کرتے ہیں، اپنے مالوں کے ذریعے سے لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور ان کی انا کو بھی برقرار رکھتے ہیں، فرمایا کہ ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، فرمایا کہ ایسے بندے کے اوپر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے زیادہ المناک، خطرناک، وحشتناک اگر کوئی جگہ ہے تو وہ مرنے کے بعد وہ قبر کی جگہ ہے، جہاں پر تنہائی ہے، بے بسی ہے، جہاں پر کوئی ساتھی نہیں ہے، جہاں پر ہوا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، آکسیجن نہیں ہے، گپ شپ لگانے والے آپ جیسے پیارے پیارے دوست نہیں ہیں، جہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تو مسلمان سب سے زیادہ جو وحشت کھاتا ہے، جو خوف کھاتا ہے، جو ڈر کھاتا ہے، وہ اس قبر سے کھاتا ہے۔ اور بہت سارے علماء کرام نے اس حوالے سے لکھا کہ فلا خوف سے جو مراد ہے وہ قبر ہے۔ قبر کا بھائی اس کے اوپر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، کسی قسم کا ڈر نہیں ہوگا۔ جو لوگ دنیا کے اندر ان چار امور پر کام کرتے ہیں،
نمبر 1 رات کی تاریکی میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، نمبر 2 دن کے اجالوں میں لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، لوگوں سے چھپا کر اور لوگوں کو دکھا کر جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں ان کے اوپر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور خوف کے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، ان کے اوپر کسی چیز کا غم بھی نہیں ہوگا۔ غم کس چیز کا نہیں ہوگا؟ غم دنیا سے جانے کا نہیں ہوگا، اپنوں سے بچھڑنے کا نہیں ہوگا، مال کے ختم ہو جانے کا نہیں ہوگا، زندگی کے ختم ہو جانے کا کوئی غم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ پاک اس سے کئی گنا زیادہ بہتر اچھی زندگی اللہ پاک اس انسان کو عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ بات کہنا کہ بھائی یہ کی ساری چیزیں مولویوں کی بنائی ہوئی ہیں یا مولوی اس کام کو اپنے پیٹ کی خاطر کرتا ہے، نہیں میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وہ لوگ خوش نصیب ہیں، وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جو دنیا کے اندر اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، اور اس کے اوپر یہ کسی چیز کا مطالبہ بھی نہیں کرتے ہیں، کسی چیز کے طلبگاری بھی نہیں کرتے ہیں، سوائے اس کے الا ابتغاء وجہ اللہ، سوائے اس کے کہ ہم اس کا بدلہ اللہ رب العالمین سے چاہتے ہیں، اس کا اجر ہم اللہ رب العالمین سے چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے، بے مقصد ہے۔ جو لوگ عقیدہ رکھ کر لوگوں کے ساتھ خیر و بھلائی کا کام کرتے ہیں تو اللہ ان کو بہترین اجر سے نوازنے والا ہے۔